عزیزم محترم محمد سلیم بھٹی صاحب کا، جنہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی اس محفل میں مجھے یاد فرمایا، اور اس طرح آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہانہ بن گیا۔ اور میں دل کی گہرائی سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آپ کی خدمت میں حاضری میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی۔ دراصل ہم لوگ دوستوں کے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر اپنے بس میں نہیں ہوتے۔ ابھی یہاں پرمٹ کے قریب ایک ہمارا دیوانہ سا پیر بھائی ہے، غریب ہے، اور ہر سال ایک چھوٹی سی محفل سجا لیتا ہے، اور مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ میں اگر وہاں نہ گیا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ پیر سائیں جی بڑے لوگوں کی محفل میں جاتے ہیں، تو وہ مجھے اس کی دلجوئی عزیز تھی، اس وجہ سے یہ تاخیر ہوئی۔ بہرحال میں اپنے میزبانوں سے معذرت خواہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تمہید میں زیادہ وقت ضائع نہ کروں، اور جو بات ہے کرنے کی، جو پیغام ہے پہنچانے کا، دراصل مجھے ابھی پتہ چلا کہ یہ عزیزم سلیم بھٹی صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی، تو اسی مناسبت سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرات محترم، پہلے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے ہمیں کئی جگہوں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، والدین کی خدمت کا حکم دیا، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، ہمیں حکم دیا کہ ہم والدین کو اف تک نہ کہیں، اور لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ وہ آیات، وہ مقامات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب کائنات ادھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، ادھر اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، والدین کی خدمت کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ بلکہ حد یہ ہے کہ ایک جگہ فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر والدین کی خدمت اور اللہ کی عبادت، یہ اس میں قدر مشترک کیا ہے؟ دونوں کا ذکر اکٹھا کیوں آیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے، انسان کی ایک بشری کمزوری ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی بات پر اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ جو چیز ہم نے دیکھی ہے، جو ہمارے مشاہدے میں ہے، اس پر ہمارا یقین زیادہ ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں صرف سنا ہے اس کے بارے میں ہم ذرا تھوڑا ڈاما ڈول ہوتے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ میں آپ سے کہوں یہ چولہے میں آگ جل رہی ہے، اس میں ہاتھ ڈال دو، کوئی ڈالے گا؟ کوئی پاگل بھی نہیں ڈالے گا۔ اور جہنم کی آگ کی ہم جتنی فکر کرتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو کیا مطلب؟ کیا ہماری نظر میں جہنم کی آگ کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے جتنی چولہے کی آگ کی ہوتی ہے؟ اگر یہ مطلب نکالیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے مطلب وہ نکالنا چاہیے کہ کم از کم ایمان تو سلامت رہے۔ یارو یہ ہماری فطری مجبوری ہے، کمزوری ہے، بشریت کا تقاضا ہے کہ ہمارا جتنا یقین آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے، کانوں سنی بات پر نہیں ہوتا۔ وہ چولہے کی آگ تو ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے نا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ شعلوں کی لپک اور چمک ہمارے مشاہدے میں ہے، اور آگ کی تپش اور حدت ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن جہنم کی آگ ہم نے دیکھی نہیں ہے، وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ سنا ہے ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن وہ تجربے مشاہدے میں نہیں، ہمارے عقیدے میں تو ہے، خیال میں ہے، گمان میں ہے، تجربے مشاہدے میں نہیں، دیکھی ہوئی نہیں۔ اور جتنا یقین دیکھی ہوئی بات پہ ہوتا ہے، اتنی سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارا خالق میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہارا خالق میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا خالق میں ہوں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ بچے کی تخلیق والدین کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔
اب تم نے سنا یہ ہے کہ تمہارا خالق میں، اور تمہارا تجربہ، تمہارا مشاہدہ تمہیں بتاتا ہے کہ بچے کی تخلیق ہوتی ہے والدین کے ذریعے۔ تو اے میرے بندو، جو والدین تمہارے تجربے مشاہدے کے مطابق، آنکھوں دیکھی حقیقت کے مطابق جو تمہاری تخلیق کے ذمہ دار ہیں، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرتے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ یا اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے، رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارا رب میں، پروردگار میں، پالنہار میں، تمہیں پالنے والا تو میں ہوں نا، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہیں پالنے والا میں ہوں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ تمہاری پرورش تو تمہارے والدین کرتے ہیں۔ تمہاری ماں ہے، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے خود بھوکی رہ سکتی ہے، تمہیں آرام پہنچانے کے لیے اپنی باہوں کا جھولا جھولا کے تمہیں آرام پہنچاتی ہے، سردیوں کی ٹھنڈی طویل راتوں میں خود گیلے ٹھنڈے بستر پر لیٹ کر تمہیں اپنی آغوش کی حرارت پہنچاتی ہے۔ تمہارا باپ ہے، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، معاشرے میں تمہیں سکون و اطمینان سے وقت گزارنے کے لیے، تمہارے لیے وہ دکھ سہتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کرتا ہے، کبھی جھڑکیاں سہتا ہے، اور نہ جانے کن کن مصائب و مشکلات سے گزرتا ہے، صرف اس لیے کہ تمہارا پیٹ بھرتا رہے، تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو جن والدین کو تم نے سنا یہ ہے کہ تمہارا رب میں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ تمہاری پرورش کے لیے والدین دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، تو جن والدین کو تم اپنی آنکھوں سے اپنی خاطر دکھ اٹھاتا دیکھتے ہو اپنی پرورش کے لیے، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ ذرا ایک اور انداز سے بھی دیکھیے، قرآن مجید میں رب کائنات نے ہمیں فرمایا، حکم دیا کہ تم مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کرو، وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں نا، جو مشرکوں کے جھوٹے خدا ہیں، ان کو برا نہ کہو۔ مولا ان بتوں کو برا نہ کہیں، جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہیں، کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے، وہ ریئیکشنری ہو کر جواباً تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، تو تم وہ موقع کیوں پیدا ہونے دو کہ کوئی تمہارے سچے خدا کی شان میں گستاخی کرے اور ان کو برا کہے؟ اب یہ قرآن کا انداز استدلال ہے کہ تم مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کرو، کہو تاکہ کوئی تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہے۔ اب ذرا حدیث کی طرف آ جائیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں اپنے والدین کو گالی مت دو۔ صحابہ کرام حیران پریشان۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تقریر کرتا رہوں۔ بہت شکریہ۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اپنے والدین کو گالی مت دو۔ صحابہ کرام حیران پریشان، آقا کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم دوسروں کے والدین کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر جواباً تمہارے والدین کو گالی دیں گے، تو تم دوسروں کے والدین کو گالی نہ دو تاکہ کوئی تمہارے والدین کو گالی نہ دے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو انداز استدلال قرآن مجید میں رب کائنات کے بارے میں آیا ہے وہی حدیث مبارکہ میں والدین کے بارے میں آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے والدین کو کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے۔ حضرات مکرم، اچھا ایک اور بات بھی کرتا چلوں، اور شاید اس میں نصیحت کا پہلو بھی ہے، اور ایسی محفلوں میں نصیحت تو ضرور ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں فرمایا کہ تم اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مثالیں مت لاؤ۔ وہ اس لیے کہ تم جس چیز کی بھی مثال لاؤ گے وہ تمہاری عقل کے مطابق ہوگی، تمہارے تجربے مشاہدے کے مطابق ہوگی، لیکن اللہ تو تمہاری عقل سے بالا تر ہے، تمہارے وہم و گمان سے، تمہارے تخیل کی پرواز سے مابرا ہے۔ تو تم اللہ کے لیے مثالیں مت لایا کرو، تمہاری ہر مثال اس کے شان کے لائق نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہماری کمزوری، ہماری مجبوری، ہماری عقل کی پستی کی وجہ سے جب ہمیں سمجھانے کی ضرورت پڑی اور مثال لائے تو کیا مثال دی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جو اللہ ہے وہ اپنے بندوں سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔
یارو ذرا سوچو کہ جس کے لیے مثال لانے سے منع کیا خود قرآن نے، اس ہستی کے لیے اگر مثال دی گئی تو ماں کی مثال دی گئی. یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے سمجھنے کی. یہ بتائیے ماں آپ کا کبھی برا چاہے گی؟ نہیں. ظاہر ہے ماں برا کیسے چاہ سکتی ہے؟ تو جب ماں برا نہیں چاہے گی تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ برا چاہے گا؟ اچھا ماں تو ہماری ہم جیسی ایک انسان ہے نا، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، اس سے خطا کا امکان تو ہے. ممکن ہے وہ جس چیز کو ہمارے لیے بہتر سمجھے وہ بہتر نہ ہو. لیکن وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، کیا اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو جب وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے اور اس سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہاں پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اس پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مولا جو تو چاہے گا ہمارے حق میں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ ہم یہاں پر پک اینڈ چوز سے کام کیوں لیتے ہیں؟ مولا ہمیں یہ دے دے اور وہ دے دے. اور یہاں پر سمجھنے کی ایک بات اور بھی ہے. دیکھیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں نا، مانگنی بھی چاہیے. اچھا ہم جب رحمت مانگتے ہیں تو رحمت ایک لفظ ہے. یہ لفظ بول کے ہمارے ذہن میں کچھ مراد ہوتی ہوگی نا. رحمت کیا ہے؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے بچے کو کہیں جاؤ بیٹے بازار سے 2 کلو رحمت پکڑ لاؤ؟ بھئی ہم کہتے ہیں مولا تو اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے. لیکن رحمت ہے کیا؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ جب ہم رحمت کا لفظ بولتے ہیں اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ یہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے نا، اس میں کسی دوسرے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان بزرگوں کی اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کرتا ہوں. اپنے آپ سے پوچھو جب اللہ سے رحمت مانگتے ہو اس سے مراد کیا ہوتی ہے ذہن میں؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، اس کی زندگی، روشن مستقبل، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، نام و نمود، شہرت، صحت، عافیت، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. اچھا مزے کی بات یہ ہے جتنی چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے میں نے، ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے. یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا کی حد تک محدود کر دیا ہے. اچھا اس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80، 90 سال. اگر کوئی باقاعدہ کوئی ریکارڈ مینٹین کرنے کے چکر میں ہے تو چلو 100-150 سال، اس سے آگے تو کوئی صورت نہیں. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ وہ تو ہمیشہ رہنا ہے. اچھا جب ہمیشہ کی بات آتی ہے تو اگر آپ اس کا مفہوم صحیح طور پر ریئلائز کریں، ذرا سوچیں کہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں 100-150 سال تو کیا 100-200 لاکھ کروڑوں سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو ہمیشہ ہے نا. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تو کوئی فکر نہیں، اور جہاں چند برس گزارنے ہیں، حد یہ ہے کہ اگر اللہ سے لو لگائیں بھی صحیح تو وہ بھی اس دنیا کے لیے لگاتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں. یار وہ وظیفہ کرنا ہے نا، پیر صاحب نے بتایا تھا ذرا روزی میں برکت ہو جائے گی، ذرا اولاد مل جائے گی، ذرا یہ ہو جائے گا، تو وظیفہ کرنے کے لیے ان کا ہے فجر کے ساتھ پڑھنا ہے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی. یار وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں. حضرات مکرم یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھولے تو بیٹھے رہتے ہیں. آپ سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے مولا وہ اگر کسی بچے نے، ہمارے بچے نے موٹر سائیکل کی فرمائش کر دی، اب اتنی ہماری پسلی نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی، اب جناب شکایتیں شروع کر دی. مولا وہ جو کافر ہیں، سنا ہے ان میں وہ کھرب پتی ہے جو اپنے بچوں کو جہاز نہیں دلوا دیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، اور ہمارے بچے نے موٹر سائیکل مانگی ہے. مولا اب وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ کبھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں مولا وہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار و خطاکار ہیں، ان کو تو بڑا مال دیا ہے تو نے، بڑا نوازا ہے، بڑی دولت ہے ان کے پاس، عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں، چین کی بنسی بجاتے ہیں، اور ہم تجھ سے لو لگانے والے، تیری بارگاہ میں جھکنے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں. کرتے ہیں نا شکایتیں. اچھا یہاں پر ایک بات بڑے مزے کی ہے
آج سے 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے جو بادشاہ تھے، آپ نے تاریخ میں ان کا ذکر سنا ہوگا، کیا ان کا کر و فر ہوتا تھا، تم تراک، کیا آن بان شان و شوکت. جناب چاہیں تو کسی کو جاگیر بخش دیں اور چاہیں تو کسی کو پائی پائی کو محتاج کر دیں، چاہیں تو کسی کو جناب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا سامان دے دیں اور چاہیں تو کسی کو دار پہ لٹکا دیں اور جناب اسے زندگی چھین لیں. ان کے تمتراک ہیبت کے سامنے لوگوں کا پتا پانی ہوتا تھا اور بیچارے گنگ ہو جاتے تھے، بول نہیں پاتے تھے. وہ بادشاہ جن کا تاریخ میں اس طرح ذکر ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سوچئے 500 سال 1000 سال پہلے جن بادشاہوں کی ہیبت سے لوگوں کے دل کانپتے تھے اور دھرتی کا سینہ دھڑ دھڑاتا تھا، آج ایک عام آدمی کو جو سہولتیں میسر ہیں، کیا ان بادشاہوں کو میسر تھی؟ گرمی کا موسم ہے، آسمان سے سورج آگ برساتا ہے، لو کے تھپیڑے ہیں، آپ پسینے سے نہائے ہوئے گھر میں آئے، اگر لوڈ شیڈنگ نے اجازت دی تو آپ نے اے سی آن کیا، ٹھنڈی ہوا کے سامنے جناب نیند نے آپ پہ غلبہ کیا اور آپ چین کی بنسی بجانے لگے، سو گئے، آرام سے لیٹ گئے. کیا آج سے 500 سال پہلے بادشاہوں کو یہ سہولت تھی؟ ماشاءاللہ کبھی شوق ہوا، بچوں نے کہا جی ہم نے کون آئس کریم کھانی ہے، ہم نے کلفہ کھانا ہے، ہم نے یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے. آئس کریم اور کلفی تو دور کی بات ہے، بادشاہوں کو برف والا پانی میسر نہیں تھا گرمیوں میں. آج آپ کو یہاں سے لاہور جانا ہو، چلیے آپ امیر آدمی نہیں ہیں، آپ کے پاس اپنی گاڑی، اپنا ڈرائیور نہیں ہے، لیکن آپ جناب ایئر کنڈیشن کوچ میں سوار ہوئے، چند گھنٹے میں لاہور پہنچ گئے. آج سے 500 سال پہلے بادشاہ اتنے آرام سے پہنچ سکتے تھے لاہور؟ تخت طاؤس کا آپ نے ذکر کیا ہوگا، سنا ہوگا کہ جناب بڑا چاندی اور سونے سے بنا ہوا ہے اور جناب ہیرے جواہرات ٹکے ہیں اور کوہ نور ہیرا اس میں لگا ہوا ہے اور جناب ایسا بیش قیمت اور ایسا جناب شاندار. لیکن کیا وہ تخت طاؤس آپ کے ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے صوفے جتنا آرام دہ ہوگا؟ پتہ یہ چلا کہ آج سے چند 100 سال پہلے بادشاہوں کو وہ سہولتیں میسر نہیں تھی جو آج ایک عام آدمی کو میسر ہے. کبھی اس کا شکر ادا کیا ہے؟ نہیں، ہمیشہ شکوے کیے ہیں. مولا بچے نے موٹر سائیکل مانگی ہے، اب اس کی سائیکل بگڑ جائے گی اگر موٹر سائیکل نہ دلوائی. اس کے ہم دوست ہم جولی وہ کہیں گے تمہاری یہ اوقات ہے تمہارے گھر والوں کی نظر میں کسی طرح موٹر سائیکل دلوانی چاہیے. آپ نے جناب کہیں کمیٹی ڈالی، دوستوں سے احباب سے جناب قرضہ اٹھایا، کہیں جناب جمع پونجی اکٹھی کی، کسی کا احسان لیا، کرا کے بچے کو موٹر بائک دلوا دی. آج کل بچے موٹر سائیکل چلاتے تو نہیں، اڑاتے ہیں. خدا نہ خواستہ بچہ وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے یا تیز رفتاری کے باعث یا کسی بھی سبب سے کسی حادثے سے دوچار ہوا، زندگی بھر کے لیے معذور ہوا یا دنیا سے گزر گیا. بچے پر جو گزری سو گزری، آپ تو ساری زندگی اپنے آپ کو الزام دیتے رہیں گے وہ تو بچہ تھا نا، اس نے تو فرمائش کی تھی، میں تو بڑا تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا بچوں کو کس عمر میں موٹر سائیکل دلوانی چاہیے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیا وہ اختیار کریں گے؟ نہیں. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، تو پھر ہم اس پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ حضرات مکرم، یہ بات ذرا ہمارے لیے قابل غور ہے. اگر ہم اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیں، اس کے اختیار پر اپنے اختیار کو ترک کر دیں. میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی ذرا سوچئے رحمت کہتے کسے ہیں؟ یارو ہمیں تو نہیں پتا کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں غربت کا شکوہ کرتے ہیں، مولا وہ جناب وہ فاسق فاجر بدکار اتنے آرام سے سہولت سے زندگی گزارتے ہیں اور ہم جناب پریشان حال. اسی محفل میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں جو رب سے شکوے شکایتیں کرتے ہوں. اچھا آپ کو پتہ ہے نا ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں، پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، اگر کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے. اپنے عہدے کو، منصب کو، طاقت و اقتدار و اختیار کو ہم نے کس طرح استعمال کیا تھا. اگر اولاد ملی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش کیسے کی تھی، کیا رزق حلال پہ پالا تھا، کیا انہیں ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا. ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اچھا فرض کیجئے میں نے آپ میں سے 2 افراد کو بلاؤں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں.
اور پھر 2-4 مہینوں کے بعد پھر پھیرا لگاؤں، ان دونوں کو پھر بلاؤں، بھائی آپ کو 100 روپے دیے تھے ذرا بتائیے کہاں خرچ کیے، آپ کو 10 لاکھ دیے تھے آپ بتائیں آپ نے کہاں لگائے، کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 100 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یارو کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو رب کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہوں، شکایتیں کرتے ہوں اور کہتے ہوں کہ مولا یہ ہم اس غربت کے ہاتھوں تنگ، لیکن کیا پتا رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ غربت سے تنگ تو ہے، شکایت تو کرتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ چند روزہ زندگی اس تنگی ترشی غربت میں گزار لے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، ورنہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا نا اس کی آخرت بگڑ جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان، فیضان کرم حضور غزالی زمان، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ یارو کیا پتا اس محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو، ہمیں کیا پتا رحمت کیا کسے کہتے ہیں، وہ تو وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اب کوئی شخص ہے اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے، جناب منتیں مان رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، اب فرض کیجئے اس کی اولاد ہوتی ہے اور بڑا ہو کے وہ والدین کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، ہر طرف سے شکایتیں آ رہی ہیں، جناب کبھی تھانے کچہری کا چکر ہے، کبھی پڑوسیوں اور ہمسایوں کی شکایتیں ہیں، کبھی عزیز رشتہ دار کھڑے ہیں کنڈیاں کھٹکھٹا رہے ہیں، اس وقت بندہ سوچتا ہے یار مولا تو نے اولاد نہیں دی تھی اس وقت تو میں تجھ سے شکوہ کرتا تھا، ایسی اولاد دے دی ہے مولا اس سے تو بہتر ہے اولاد نہ ہوتی، کہتے ہیں نا لوگ بہت سے۔ تو اللہ کی رحمت دراصل یہ ہے کہ ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ اب چونکہ آیہ کریمہ اسی پس منظر میں رحمت کے حوالے سے پڑھی تھی، اب اس کا ذکر کیے بغیر گفتگو ختم کر دوں، ویسے تو سورج منہ چھپا رہا ہے، لیکن میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ محفل ہو اور پھر رحمت مجسم کا ذکر نہ ہو تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا۔